باب سوات۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں۔ جی ورے باہر نکلتے ہیں کراچی دیکھتے ہیں۔ میرا نام صلاح الدین ہے۔ رکوائی کی شیرین بھائی سے ہم بالکل السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں، اور موسم کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے اور برفباری کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گوگل کے مطابق تقریباً 3-4 دن سوات کے شہری علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں یعنی ملم جبا، کالام، مدین، بحرین کے جو بالائی علاقے ہیں، اسی طرح اتروڑ، گبرال اور مہوڈن، جھیل، پلوگا، ان علاقوں میں وقفے کے ساتھ برفباری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بارش ہو رہی ہے، میں منگورہ شہر میں ہوں، اور بارش جو ہے نا وہ تقریباً کوئی رات کو ہی یہ اسپیل شروع ہوا ہے، اور یہی ہے کہ توقع کی جا رہی ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 3-4 دن جاری رہے گا۔ تو اگر آپ نے آنا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 1 کو روزہ ہوگا، کوئی کہتا ہے 2 کو ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں 28 کو ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا۔ جب اعلان ہوگا تو ہم روزے انشاءاللہ تعالی العزیز رکھیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ملم جبا میں 3 سے 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے، کالام میں بھی ہلکی برفباری جاری ہے، اور توقع ہے کہ وہاں بھی زیادہ برفباری ہوگی، کیونکہ اس پورے سیزن میں اگر آپ دیکھیں تو کالام میں زیادہ برفباری ہوئی ہے بنسبت دیگر سیاحتی مقامات کے۔ ملم جبا میں بھی پہلی دفعہ تیز برفباری ہوئی ہے، یعنی ہیوی سنو فال ہوئی، 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ تو ابھی اس فلم میں بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-3 دن بعد ایک اور سپیل، تو یہ وہ سپیل ہے جو مطلب توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں برفباری زیادہ ہوگی۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تقریباً 3 ماہ بعد، یعنی فروری، یہ دسمبر، جنوری، فروری، تو فروری کے اینڈ میں یہ برفباری کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بھی خوشائن بات ہے کہ کم از کم برف تو پڑ رہی ہے۔ تو جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں، اس کی خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن یہ پانی کا ذخیرہ اور ہمارے لیے دریا، ندی، نالیاں، یہ سب کچھ، ہمارے زراعت، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ پھر اس سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، اور آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ منگورہ شہر اور گرد و نواح میں خوب بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر یہاں بارش ہے تو آپ یہ سمجھے کہ کالام میں، ملم جبا میں، اسی طرح جو دیگر بالائی علاقے ہیں، وہ تروڑ، پلوگا، یہاں پر برفباری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی ایک اہم بات بتا دوں کہ اس وقت سوات کے تمام سیاحتی مقامات کے سڑکیں کھلے ہیں، کوئی سڑک بند نہیں ہے۔ آپ اگر اس سائڈ پہ گلگت بلتستان جانا چاہتے ہیں، یا اگر دوسری سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، ایبٹ آباد، مانسیرہ، تو بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سوات سے کمراٹ ویلی جانا چاہتے ہیں تو چکدرہ سے آپ نے ٹرن لینا ہے، اور وہاں سے آپ تل تک اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، اور تل سے آگے آپ کو جیپ کرنا ہوگا، چونکہ برف باری کم ہوئی ہے تو اس دفعہ گاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے، کوئی ایشو اس میں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں جیپ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو جیپ ہائر کرنا ہوگا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ اگر کہیں پر بھی اس وقت تو خیر اتنی توقع نہیں ہے کہ برف باری جو ہے نا وہ زیادہ ہو اور گاڑی کے ٹائروں کو
زنجیر لگانے پڑے. لیکن اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز میں شدت ہے. اگر گرمی ہے تو اس میں بھی شدت ہے, اگر بارش ہے تو اس میں بھی شدت ہے, اور اگر برف باری ہو رہی ہو تو بھی شدت ہے. یعنی شدت کے ساتھ موسم جو ہے نا وہ جو ہے نا اس دفعہ ہے. اللہ رحم کرے آگے بھی. تو یہ صورتحال ہے. دریائے سوات میں بھی پانی کے بہاؤ میں کافی کمی آئی ہے, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے جب بارشیں کم ہو اور پہاڑوں پر برف باری کم ہو اور برف باری کے پگھلنے کا رفتار بھی کم ہو تو پھر ایسا ہی ہے. کل آپ یقین مانیں یہاں موسم بہت گرم تھا, دھوپ میں بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا تو تھا لیکن تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں سائے پہ جا کے بیٹھوں. تو یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سیاح ہیں ان کے لیے یہی ہدایات ہے کہ بالکل آپ آئے. یہ ویکنڈ جو ہے آنے والا جو ویکنڈ ہے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ برف باری جو سیاحتی مقامات ہیں اس میں برف باری ہو. تو بس آپ تیاری کریں اور معاملات جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنی گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو اسلام آباد سے منگورا شہر تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا ہے. اسلام آباد سے ملم جبہ تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا ہے. اسلام آباد سے کالام تقریباً کوئی 6 گھنٹے کا ہے. تو یہ ہے صورتحال. یعنی اپنی گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں. میں آپ کو جو سیاحوں کا پسندیدہ مقام ہے یہاں منگورا میں, یعنی پورٹ اسٹریٹ منگورا بائی پاس, یہ سب سے زیادہ مشہور علاقہ ہے. یعنی یہ گیٹ وے ہے اور استقبالیہ پوائنٹ بھی ہے. یعنی جتنے بھی سیاح آتے ہیں یہاں منگورا یا سوات تو وہ پہلا پڑاؤ ان کا منگورا میں پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ بائی پاس تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. یہاں پر ہر قسم کے کھانے دستیاب ہے, روایتی کھانے اور چائنیز اور اسی طرح جو غیر ملکی کھانے ہیں یہ سب دستیاب ہے. تو آپ یہاں پر اگر آتے ہیں تو ضرور یہاں کے کھانے, روایتی کھانے, آج کل بارش ہے تو آپ چپلی کباب کھا سکتے ہیں, ٹراؤٹ مچھلی کھا سکتے ہیں, اور اسی طرح مختلف یہاں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں. تو یہ منگورا بائی پاس ہے. آج کل یہ پورٹ اسٹریٹ بنا ہوا ہے, یہاں پر ہر قسم کے ریسٹورنٹ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم اور جو دیگر چیزیں ہیں کھانے پینے کے وہ بھی دستیاب ہے. ہوٹل بھی یہاں پر کافی ہے, یعنی ہر قسم کے ہوٹل یہاں پر دستیاب ہے. 2-2.5 ہزار سے لے کر یعنی 30,000 اور 50,000 روپے تک کا کمرہ یہاں ہر ہوٹل میں, مطلب ہر ہوٹل میں تو نہیں لیکن ہوٹلوں میں دستیاب ہے. ہر قسم کی ورائٹی کے ہوٹل یہاں پر موجود ہے. تو میں نے یہی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کیا صورتحال ہے. میرا خیال ہے مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. میں گاڑی چلا رہا ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. آگے دکھائے. ٹریفک جام کی وجہ سے مسئلہ ہے, بہت زیادہ ٹریفک جام ہے آج کل. میرا خیال ہے کہ بارش کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے, لیکن ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہے منگورا شہر میں. ایک سائڈ تو آپ کو دوسری سائڈ پہ جانا چاہیے, دوسرا سائڈ یعنی کانجو والی سائڈ پہ اگر آپ براہ راست چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ تیسرا سائڈ رمضان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہے, یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس وجہ سے لوگ خریداری کر رہے ہیں, اشیاء خوردنوش خرید رہے ہیں, تو یہ وجہ بھی ہے.